حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء تشریف لے جاتے تو آپ بیت الخلاء کے بارے میں فرماتے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر شیاطین حاضر ہوتے ہیں، جہاں پر شیاطین موجود ہوتے ہیں، اس لیے کوئی بھی جب بیت الخلاء کو جائے تو اعوذ باللہ من الخبث والخبائث پڑھ لیا کرے تاکہ وہ شیاطین کے شر سے محفوظ رہے۔ اور صحیح ہے میں سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو دعا ارشاد فرمائی وہ اس طرح کی، آپ نے فرمایا جب جاؤ تو پڑھ لیا کرو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں پلیدی اور شیطان سے۔ تو واش روم میں جب بھی داخل ہونا ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عطا کی ہوئی اس دعا کو پڑھنے کا معمول ہو جانا چاہیے، لیکن یہ بیت الخلاء کے اندر جا کر نہیں پڑھنی، بیت الخلاء داخل ہونے سے پہلے اس کو پڑھنا ہے، کیونکہ بیت الخلاء ایک ایسا مقام ہے جہاں پر جا کر اللہ عز و جل کا نام، رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام یا دعا یا آیات وغیرہ یا کلمہ شریف نہیں پڑھنا چاہیے، داخل ہونے سے پہلے پڑھنا چاہیے۔ جو لوگ غسل کرتے ہوئے کلمہ شریف پڑھتے ہیں یہ بھی منع ہے، بلکہ گناہ ہے۔ جب بدن ننگا ہو، انسان غسل کر رہا ہو یا استنجا کر رہا ہو، اس وقت دعا پڑھنا تو بے ادبی ہے، وہ آگے بولنا بھی جائز نہیں ہے، گفتگو کرنا بھی جائز نہیں۔ آگے ہم آج کی نشست میں وہ حدیث مبارکہ بھی پڑھیں گے۔ تو یہ دعا بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اس کو پڑھ لینا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ میں دہرا دوں آپ کو، کہلوا دوں آپ کو یہ دعا تاکہ یاد ہو جائے، جن کو یاد ہے ان کی ریویژن ہو جائے گی، ریفریش ہو جائے گی، اور جن کو نہیں آپ کو یاد کر لیں گے۔ میں 3 دفعہ دہراتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ خبث وہی ہے جو خبیث میں جو حروف ہے اسی سے یہ خبث اور خبائث ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو یہ پوری دعا ہے جو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عطا فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو بیت الخلاء جانے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیں، نہ یاد ہو تو اس دعا کو ریسرچ کرنا مشکل نہیں ہے، مجھ سے رابطہ کریں، میں بھی آپ کو پیش کر دوں گا۔ اور اگر پھر بھی یاد نہ ہو تو بیت الخلاء میں جانے سے پہلے پنجابی میں یا اردو میں کہہ لیں، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں نجاست سے اور شیاطین سے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ساری بولیاں ساری زبانیں جانتا ہے، تو اگر دعا پڑھ لیں، کیونکہ دعا میں وہ الفاظ ہیں جو سرکار کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے ادا ہوتا ہے، اس میں برکت بہت زیادہ ہے۔ یاد ہو جائے تو بہت اچھا، نہیں تو ایسے ہی کہہ لیں تو یہ بھی انشاءاللہ اس میں بھی برکت نصیب ہوگی۔ بیت الخلاء سے جب باہر آئیں، اس پر بھی حدیث مبارکہ ہے، ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو آپ کہتے غفرانک، چھوٹا سا لفظ غفرانک، بس اتنا کہا کرتے ہیں۔ اور بھی احادیث ہیں جن میں لمبی دعائیں ہیں، لیکن یہ بھی حدیث مبارکہ ہے جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کر رہی ہیں، اور جو دعائیں ہیں وہ لمبی ہیں، ان کا ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ وہ باہر آ کر یہ بھی دعا مانگتے، یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے اس اذیت سے مجھے نجات عطا فرمائی۔ تو جو کچھ جسم سے نکلا ہے وہ اگر جسم میں رہ جائے تو اذیت ہے، تو تکلیف اور مصیبت ہے۔ پانی نہ نکلے اپنے وقت پر یہ بھی اذیت ہے، اور جو کھایا ہے وہ بھی نہ نکلے تو یہ بھی اذیت ہے، دونوں میں بیماریاں ہیں۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب باہر نکلتے تو یہ دعا مانگا کرتے، یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے اس اذیت سے نجات عطا فرمائی۔ الحمدللہ بھی کہہ لینا کافی ہے، اور غفرانک کہہ لینا بھی کافی ہے۔